شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنات انسانوں پر کیسے اور کیوں قابض ہوتے ہیں، خاص کر عورتوں پر یہ زیادہ حملہ کیوں کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ جنات کیسے ہم بستری کرتے ہیں، انسانوں کو کیا محسوس ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ جنات ان سے ہم بستری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر 2 ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام اور رسول بھیجے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں پر تقرر کیا تھا۔ اللہ پاک نے ایک دن فرشتوں کے سردار یعنی ابلیس کو اپنی بارگاہ میں طلب کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا ہوا تھا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترو، اور جو جنات زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزائر اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا جائے، جو ایک خاص مقررہ وقت تک وہاں قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو ایک نہایت قلیل وقت میں مختلف ویران جزائر، پہاڑی غاروں اور ویرانوں میں قید کر دیا، جو کہ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے۔ پھر اللہ کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد جن مسجد الحرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ اس مسجد کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ اس مسجد میں جنات کی ایک پوری جماعت نے حاضر ہو کر حضور اکرم پر ایمان لایا اور اسلام قبول کیا۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیسے یہ جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے داخل ہونے کی وجہ اور مقاصد کیا ہیں؟ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں بھی برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوں اور آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسان سے محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی کو برہنہ دیکھ کر بھی اس پر فریفتہ ہو سکتے ہیں اور ان کے جسم پر قابض ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے، چونکہ جن انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے میں انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گرم پانی انڈیلتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور آپ کے اس عمل سے وہ ناراض ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے اور آپ ان کی ٹو میں ہوتے ہیں تو تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کسی بھی حصے میں داخل ہو کر انسان پر قبضہ جماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تاہم قرین از قیاس یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، ناک، آنکھ
اور منہ سے نکلتی ہے، اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جادوگروں کی کتب پڑھنا اور ان کی ویب سائٹس دیکھنا، یا شیطان کی عبادت کرنے والوں کی کتب پڑھنا اور ویب سائٹس دیکھنا، جنسی فلموں اور ویب سائٹس کا مشاہدہ کرنا، گانے سننے سے جن کو جسم میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایسی شادیاں جن میں اسلامی اصولوں کا دھیان نہیں رکھا جاتا، عورتیں بے پردہ ہوں، لڑکی اپنے اذکار پڑھے بغیر عورتوں کے سامنے ڈانس کرے، جنات جب مریض عورتوں پر حاضر ہوتے ہیں تو اس بات کا اقرار خود یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ مجھے خوبصورت لگی تھی، اس لیے میں اس میں داخل ہو گیا۔ جنوں کو انسان سے عشق ہو جاتا ہے، جیسے آدمی کو عورت دیکھ کر فتنہ ہوتا ہے یا عورت آدمی کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایسے ہی جنات ہیں۔ اگر جن کو کوئی عورت پسند آ جائے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، یا جن عورت کو کوئی آدمی پسند آ جائے تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے، یا اگر عورت برہنہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر کپڑے نہیں اتارتی، یا برہنہ سو جائے، یا بیت الخلاء میں بغیر دعا پڑھے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اگر بیت الخلاء جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں تو جنات سے ان کی شرمگاہیں چھپی رہتی ہیں۔ شدید ڈر محسوس کرنا، جیسے کوئی کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو اور شدید خوف محسوس کرے، تب بھی جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ شدید دکھ، ایسے ہی شدید پریشانی، شدید خوشی، جنابت کی حالت میں سونا، بیت الخلاء میں گانا گانا، ہر وقت بناؤ سنگار کرنا اور مسلسل شیشہ دیکھنے سے بھی جنات جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی علامات ہیں جو عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ جن مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ عاشق ہوتے ہیں۔ عورتیں ہر بات پر بار بار سوچتی ہیں۔ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کی ایک اہم وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور ہوتی ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو عورتیں پردہ کم کرتی ہیں، ہر وقت بن سنور کر رہنا پسند کرتی ہیں، جنات ایسی عورتوں پر بڑی آسانی کے ساتھ وار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے جنات انسان پر اس وجہ سے قابض ہو جاتے ہیں کہ انسان نمازوں کی پابندی سے دور ہوتا جاتا ہے۔ گانے بجانے سے اور زیادہ تر سر سے ننگے رہنے سے بھی جنات عورتوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے سر کے بال کھلے چھوڑ کر گھر کی چھتوں اور باہر کھلے میدان کی طرف سیر کرنے کے لیے جاتی ہے، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ وہ جنات عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جن پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں، ان کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی چیز چھو رہی ہے، ان کو کچھ ہو رہا ہے، وہ بے چینی محسوس کرتی ہیں۔ اگر آپ ہر وقت بے چینی محسوس کریں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر جنات یا جادو کا سایہ ہے۔ ہم آپ کو 5 ایسی عورتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو اپنے بالوں کو زیادہ دیر تک کھلا چھوڑتی ہیں۔ نمبر 2، بے پردہ عورتیں۔ نمبر 3، گانے سننے والی عورتیں۔ نمبر 4، وہ عورتیں جو خوشبو بہت ہی زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں یہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر بہت ہی جلد جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن پر جادو یا جنات کا اثر ہو جاتا ہے تو ان کے کندھوں پر درد محسوس ہوتی ہے۔ یہ درد کندھے کے زیادہ تر دائیں حصے کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے یہ درد بائیں کندھے سے لے کر آدھی گردن تک ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ جب بھی یہ اپنی کوئی رپورٹس کرواتے ہیں تو ان کی رپورٹس بالکل کلیئر آتی ہیں۔ جب یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، یا پھر آپ خواب میں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر خواب میں آپ کسی سنسان جگہ پر ہیں، یا پھر آپ ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جاگتے ہوئے اچانک جسم پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ آپ اچانک سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کپڑے اپنے گھر میں الماری میں صحیح سلامت رکھے ہوں
تو ان کو کوئی کٹ پڑ جائے یا پھر کپڑوں کا غائب ہو جانا، اس کے بعد آپ کے جسم پر گھٹن محسوس ہونا، عورتوں کے گھر اولاد پیدا نہ ہونا، عورتوں کا حمل گر جانا اور ان جیسی بے شمار علامات ان پر ظاہر ہوتی ہیں جن پر جنات کے اثرات ہوں۔ اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو ان کا مر جانا، اس کے بعد عورتوں کے جسم میں ہمیشہ درد رہنا۔ جن پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں ان کا نماز اور قرآن پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، گھر میں سکون محسوس نہ کرنا، جسم میں سوئیاں چبھتے رہنا۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے یا پھر جادو ہوا ہے، تو آپ کو جادو کا علاج کروانا چاہیے۔ جادو کا علاج کسی جیلی بابے سے نہ کروائیں، آپ کو ایسے انسان اور عالم کے پاس جا کر علاج کروانا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا علاج کرے، وہ آپ کو وظیفہ بتائے جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کر کے بہت ہی جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ کو کوئی علامت ظاہر ہو تو آپ جلد سے جلد اپنا علاج کروائیں۔ اگر آپ اپنا علاج جلد کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ علاج کرواتے ہوئے جیلی پیروں اور فراڈیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ چاروں کل شریف درود پاک کا ہر وقت ورد کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جادو اور جنات سے دور رکھے۔